اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ جی ہاں، حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح مسلم کتاب لکھی ہے۔ صحیح بخاری کے بعد ان کی کتاب صحیح مسلم کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ مطالعے میں مصروف تھے، ان کے اطراف بہت سی کتابیں، قلمی نسخے اور کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کتابوں، قلمی نسخوں، مسودوں یا یادداشتوں کے مطالعے میں منہمک تھے۔ وہ کبھی کوئی کتاب اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگتے، کبھی کاغذات اٹھا کر ان پر لکھی گئی یادداشتوں کا مطالعہ شروع کر دیتے۔ وہ ایک وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ سرخ و سفید رنگت پر ان کی سفید داڑھی نہایت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ سر پر عمامہ تھا جس کا شملہ ان کے شایانوں کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ گو کہ اس وقت وہ تشریف فرما تھے، لیکن اس حالت میں بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصے نکلتے ہوئے قد کے مالک ہیں۔ بزرگ کی نشست کے قریب ہی ایک ٹوکرا بھی رکھا ہوا تھا جس میں کھجوریں ہی کھجوریں بھری ہوئی تھیں۔ بزرگ مطالعے کے دوران اس ٹوکرے میں سے ایک کھجور نکال کر نوش فرما رہے تھے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کھجوریں نوش کرنے کا یہ عمل وہ ارادی طور پر انجام نہیں دے رہے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خود اس بات سے بے خبر ہیں کہ مطالعے کے دوران وہ گاہے بگاہے کھجوریں بھی نوش فرما رہے ہیں، اور بزرگ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ مطالعے کے دوران کتنی کھجوریں کھا چکے۔ بزرگ کو دراصل ایک حدیث کی تلاش تھی جو ان کے حافظے سے محو ہو گئی تھی۔ ان کے شاگردوں نے اس حدیث کے بارے میں ان سے سوال کیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تحقیق کے بعد بالآخر بزرگ مطلوبہ حدیث تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب وہ شدید تھکن اور اضمحلال محسوس کر رہے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ طبیعت کی یہ خرابی معمولی نہیں تھی، اور یہ وجہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ کھجوریں کھا لی تھی۔ بزرگ صاحب خاموش ہو گئے اور انہوں نے علاج معالجے کی طرف کوشش کی گئی، لیکن دونوں جہانوں کے مالک نے بزرگ کو اپنی حضور طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بزرگ ہزاروں سو گواروں کو یہ کنا چھوڑ کر، گریاں کنا چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو چکے تھے۔ اس بزرگ کی موت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ ایک حدیث کی تلاش میں زیادہ کھجوریں کھانے کے بعد انتقال فرما چکے تھے۔ جو محققین تھے جو علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بزرگ کا انتقال غیر معمولی مقدار میں کھجوریں نوش کر لینے کے باعث ہوا۔ بزرگ مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بڑی تعداد میں کھجوریں نوش فرما چکے تھے۔ آج ہم انہی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ اگر ہم بات کریں تو صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ فضیلت صحیح بخاری کو ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم کو ہے۔ یہ بزرگ تھے عظیم محدث امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم کتاب صحیح مسلم نہایت تحقیق اور محنت سے مرتب فرمائی۔ امت مسلمہ پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ ہم آپ کے حالات گرامی، اسم گرامی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا نام مسلم، کنیت ابو الحسین اور لقب عسکر الدین ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حجاج بن مسلم تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو کشیر سے تھا۔ یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی ولادت خراسان کے معروف شہر نیشا پور میں ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی سن پیدائش 202 ہجری اور 203 ہجری اور 204 ہجری کے درمیان آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں وہ بتاتے ہیں۔ البتہ 206 ہجری کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ تاریخ پیدائش آپ کی بالکل درست مانی جاتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم والدین کی نگرانی میں حاصل کی۔ والدین نے آپ کی اتنی اچھی تربیت کی کہ تمام عمر آپ نے برے کاموں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ نے تقوی اور خدا ترسی کی زندگی بسر کی، اور آپ کی زبان مبارک سے کسی کے لیے بھی کبھی برے کلمات ادا نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مسلم کو غیر معمولی ذہانت، سوجھ بوجھ اور عمدہ حافظہ عطا فرمایا تھا، جس کے باعث آپ نے کم عمری ہی میں مروجہ علوم و فنون کی تربیت حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے 18 برس کی عمر میں علم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحصیل کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں علم حدیث حاصل کرنے کی جانب بہت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ نیشا پور کو علمی سرگرمیوں کا مرکز ہونے کے باعث نمایاں حیثیت حاصل تھی۔
اور اس دور میں بغداد کے بعد نیشاپور ہی کا نام لیا جاتا تھا۔ نیشاپور میں حدیث کے دو بڑے ائمہ حضرت محمد بن یحییٰ ذہلی نیشاپوری اور حضرت یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری موجود تھے۔ ان کے شاگردوں میں امام بخاری جیسے عظیم محدث بھی شامل تھے۔ خراسان میں حضرت اسحاق بن راہویہ بھی علم کو عام فرما رہے تھے۔ امام مسلم نے علم حدیث کے حصول کی خاطر طویل اسفار کیے۔ اس دور میں جبکہ ذرائع آمد محدود ہوا کرتے تھے اور سفر بھی بڑا دشوار ہوا کرتا تھا، امام مسلم نے رے، عراق، حجاز، یمن اور شام تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر محدثین کرام کو تلاش کر کے ان سے علم حدیث کی تحصیل فرمائی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے رے میں محمد بن مہران حمال اور ابو غسان، عراق میں امام احمد بن حنبل اور ابو عبداللہ بن مسلمہ، حجاز میں سعید بن منصور اور ابو مصعب، مصر میں عمر بن اسود اور حرملہ بن یحییٰ امام شافعی کے ممتاز شاگرد سے احادیث کا علم حاصل فرمایا۔ بغداد کا سفر متعدد بار کیا، وہاں یحییٰ بن سعید اور محمد بن مخلص سے استفادہ فرمایا۔ احمد بن سلمہ کے ساتھ آپ بصرہ اور بلخ بھی تشریف لے گئے۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں اسماعیل بن ابی ادریس، عون بن سلام، داؤد بن عمر الزہبی، شیبان بن فروخ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ امام مسلم کے بارے میں اگر ہم بات کریں، امام مسلم سے علم حاصل کرنے والے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ علم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مستند ترین کتابوں یعنی صحاح ستہ میں سے ایک کے مرتب امام ترمذی بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے دیگر شاگردوں میں سے چند کے آپ کو ہم نام بتاتے چلتے ہیں: ابو الفضل احمد بن سلمہ، ابراہیم بن ابی طالب، ابو عمر خناف، حسین بن محمد کبنائی، حافظ صالح بن محمد، ابن خزیمہ، محمد بن ابی راضی، ابراہیم بن محمد بن سفیان، ابو عوانہ اور ابو حامد اعمشی، یہ آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے نام ہم نے آپ کو بتا دیے۔ امام مسلم کی علمی برتری اور ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف ان کے ہم عصر ائمہ کرام نے بھی کیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ جیسے عظیم محدث نے امام مسلم کے بارے میں نہایت تعجب سے فرمایا تھا، اللہ جانے یہ شخص کس پائے کا ہوگا۔ حضرت اسحاق بن منصور کی مجلس درس میں ایک بار امام مسلم بھی موجود تھے۔ حضرت اسحاق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے اور امام مسلم ان حدیث میں سے انتخاب فرما رہے تھے۔ مجلس میں موجود ایک اور بزرگ ابو عمر فرماتی ہیں کہ اچانک حضرت اسحاق بن منصور نے نگاہیں اوپر اٹھائیں اور امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب تک آپ کو مسلمانوں کے درمیان رکھے گا انشاءاللہ ہم خیر سے محروم نہیں ہوں گے۔ امام مسلم کے ایک اور استاد حضرت محمد بن عبد الوہاب نے فرمایا، مسلم علم کا خزانہ ہیں، میں نے ان میں خیر کے سوا کبھی کچھ نہیں پایا۔ حضرت ابو بکر جاروی فرماتے ہیں، مسلم علم کے محافظ سے۔ مسلمہ بن قاسم کے الفاظ سے کہ وہ جلیل القدر امام تھے۔ اس زمانے کے مشہور علماء کرام ابو زرع اور ابو حاتم امام مسلم کو اپنے زمانے کے تمام علماء پر ترجیح دیتے تھے۔ امام مسلم کے اساتذہ بھی ان کی علمی برتری، اعلیٰ صلاحیتوں اور بے پناہ قوت حافظہ کے معترف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہم عصر ائمہ حدیث نے بھی آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان میں بہت سارے علماء کرام شامل ہیں۔ احمد بن سلمہ تو آپ کے اس قدر گرویدہ تھے کہ وہ احادیث کے مجموعے صحیح مسلم کی تیاری کے عمل میں 15 برس تک آپ کے ساتھ رہے اور جہاں جہاں امام صاحب تشریف لے گئے احمد بن سلمہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ امام مسلم نہایت مخلص، راست گو، حق پسند اور بے باک فقیہ تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے انتخاب میں انہوں نے غیر معمولی احتیاط سے کام لیا۔ وہ ہمیشہ حق بات کہنا پسند فرماتے تھے اور اس سلسلے میں کسی بڑے سے بڑے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال آپ کو یہاں پر ملتی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے قابل استاد امام زہلی کی مجلس درس میں شریک ہوا کرتے تھے اور آپ کے علم سے استفادہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد امام بخاری بھی نیشاپور میں تشریف لائے۔ امام مسلم امام بخاری کے حلقہ درس میں بھی شریک ہونے لگے۔ امام زہری کا امام بخاری سے ایک مسئلے پر علمی نوعیت کا شدید اختلاف ہو گیا تھا، لیکن امام مسلم اس مسئلے میں امام بخاری کے حامی تھے۔ ایک دن امام زہری نے اپنی مجلس درس میں اعلان کر دیا کہ مذکورہ مسئلے پر جو فرد ان کی رائے سے متفق نہیں ہے وہ ان کی مجلس میں ہی نہ آئے۔ یہ سننا تھا کہ امام مسلم مجلس سے اٹھے اور گھر چلے آئے۔ آپ نے امام زہری سے جو کچھ علمی استفادہ فرمایا تھا
وہ ہزاروں کاغذات پر موجود تھا۔ آپ نے یہ تمام کاغذات جمع کیے اور اونٹوں پر لدوا کر امام زہلی کی خدمت میں بھجوا دیے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ امام مسلم کی مزید حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔